والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاع الأمير فقد أطاعني أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. معزز علماء کرام، اساتذہ کرام، دینی بھائیوں، عزیز بچوں، عظمت، خدمت، عظیمت کہ اس سرزمین پہ آپ تمام مہمانوں کا دل کی گہرائی سے ہم استقبال کرتے ہیں، اور خانقاہ رحمانی اور جامعہ رحمانی اور رحمانی فاؤنڈیشن کے تمام متعلقین، واردین، متوسلین اور مریدین کا اس سرزمین پہ آنا مبارک ہو، جہاں کی سرزمین سے تاریخیں بنا کرتی ہے اور ملک کے کونے کونے میں پہنچا کرتی ہے. خانقاہ رحمانی کی تاریخ ہماری زندگی کا حصہ ہے. جامعہ رحمانی کا تعلیمی نظام ہمارے لیے وقار اور شناخت کا ذریعہ ہے. رحمانی فاؤنڈیشن کی خدمات جس کی بنیاد پہ ہم ملک کے کونے کونے اور ملک سے باہر پہچانے جا رہے ہیں. بزرگان دین کی خدمت، عظمت، عظیمت اور ان کی قربانیوں کی بے نظیر مثالیں ہیں، جس کی بنیاد پہ آج ہم یہاں لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو آیت میں نے تلاوت کی، اس میں صاف ستھرے انداز میں یہ فرمایا کہ اے مومنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو اور ان کی اطاعت کرو جو تم میں اولی الامر ہے، تمہارے معاملات کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تمہارے معاملات کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاکم کی شکل میں، خلیفہ کی شکل میں برتری عطا کی ہے اور تمہیں اس کے زیر نگرانی رکھا ہے. جب تمہارے معاملات پیچیدہ ہوتے ہیں تو وہ آگے بڑھ کر تمہارے معاملات کو دیکھتے ہیں، جب تم الجھنوں کا شکار ہوتے ہو تو وہ آگے بڑھ کر تمہارے الجھنوں کو مٹاتے ہیں. ایسے لوگوں کی اطاعت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب ہم نے اطاعت کی تو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی. رسول اللہ کی اطاعت کی تو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی. جب ہم نے اللہ اور نبی کے بعد اللہ کے ماننے والے اللہ کے طرف سے متعین حاکم کی بات مان لی، علماء کرام کی بات مان لی، نائبین رسول کی بات مان لی، صحابہ کرام کا کہنا مانا، تو اللہ نے کامیابی عطا فرما دی. ہماری اطاعت کو قبول فرمایا اور ہمیں اس مقام پہ رکھا جہاں عزت ہے، وقار ہے، سربلندی ہے، شناخت ہے، پہچان ہے اور پوری دنیا کے اندر ہماری ایک مثال ہے. لیکن جب ہم نے اپنی اطاعت کے گاڑی کو موڑ دیا، جب ہم نے اپنی اطاعت کے رخ کو موڑ دیا، جب ہم نے اپنے قبلے کو بدلنے کی کوشش کی، جب ہم نے راہ حق کو چھوڑ دیا اور جب ہم نے اپنے آپ کو بے عمل بنانا شروع کیا، جب ہم برائی میں ملوث ہوئی، ہم بھول گئے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، رسول اللہ کا حکم کیا ہے، اولی الامر کون ہے، حاکمین کون ہے، نائبین کون ہے، رسول کی اطاعت کن کے ذریعہ ہو، اللہ کی اطاعت کن کے ذریعہ ہو. صحابہ کرام نے تعلیم کیا دی ہے، علماء کرام کا مقام و مرتبہ کیا ہے. تو وہ وقت آیا کہ کفر ہم پہ مسلط کیا گیا، وہ وقت آیا کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمیں وہاں پہنچانے کی سازش رچی گئی، کہ جس کے بعد ہمیں اپنا وجود محسوس نہیں ہوتا، کہ جس کے بعد ہماری شناخت مجہول ہوتی جاتی ہے، کہ جس کے بعد ہم پہچانے نہیں جاتے، ہم کھٹکتے ہیں اور غیروں کی نگاہوں میں چبھتے ہیں. قرآن مجید کی یہ آیت کل بھی زندہ تھی،
آج بھی زندہ ہے۔ جب اللہ کی اطاعت کریں گے، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے، اور نبی کے بعد جو خلفاء متعین ہوں ان کی اطاعت کریں گے، اور خلفاء کا زمانہ نہ ہو تو نائبین رسول کی اطاعت کریں گے، علماء کرام کی اطاعت کریں گے، ان کی اطاعت کریں گے جو ہمیں حق کی طرف بلا رہے ہیں، ان کی اطاعت کریں گے جو ہمیں صراط مستقیم کی طرف بلا رہے ہیں، تو یقیناً ہمیں کامیابی ملے گی۔ قرآن مجید کی یہ آیت ایک بڑے پس منظر کے تحت میں نے پڑھی ہے، اور اس کے ساتھ حدیث پاک کا وہ ٹکڑا بھی میں نے پڑھا ہے کہ من اطاع الامیر فقد اطاعنی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری امتی، اے میرے لوگوں، یاد رکھو کہ تمہاری جماعت پر اگر کوئی امیر متعین کیا جائے، تمہاری جماعت پر اگر کوئی حاکم متعین کیا جائے، تمہاری جماعت پر اگر کسی کو امیر بنایا جائے، تو اگر تم نے اس کی اطاعت کی تو گویا تم نے میری اطاعت کی، اگر تم نے اس کی نافرمانی کی تو گویا تم نے میری نافرمانی کی۔ آج خانقاہ رحمانی سے کچھ دنوں پہلے یہاں کے سجادہ نشین نے پھر سے وہ آواز بلند کی، حاکم کی حیثیت سے، سرپرست کی حیثیت سے، نائبین رسول کی حیثیت سے، اولی الامر کی حیثیت سے، کہ اے لوگوں یاد رکھو تمہاری شریعت پہ آنچ آ رہا ہے، اے مسلمانوں یاد رکھو تمہاری شریعت کو بدلنے کی ناپاک سازش رچی جا رہی ہے، اے مسلمانوں یاد رکھو تمہارے دین کے اندر خرد برد کیا جا رہا ہے، کچھ ناپاک ہاتھ تمہارے طرف بڑھ رہے ہیں جو تمہاری شناخت کو مٹانا چاہ رہے ہیں۔ جب ہم نے اپنے امیر کی اطاعت کی، اس پہ لبیک کہا، تو کل بھی کامیاب تھے، آج بھی کامیاب ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی کامیاب ہوں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ یاد کیجئے، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ خلیفہ بنائے گئے، اور ایک خاص قبیلے کے لوگوں نے یہ کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم زکوٰۃ دیتے تھے، اب زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضور کے وصال کے بعد حالات نازک تھے، صحابہ کرام کی مجلس بلائی گئی، سبوں نے اپنی رائے دی، حضرت ابو بکر اپنی جگہ پہ اٹل تھے، حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی کتنے باعزم، کتنے پرعزم، اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ اگر کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے اور کلمہ کا دعویٰ کر رہا ہے، ایسی صورت کے اندر اگر اس نے زکوٰۃ سے انکار کیا، حالات کا تقاضا ہے کہ ہم انہیں ابھی نہ چھیڑے، تدبیر کی جائے۔ حضرت ابو بکر نے کہا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ۔ ایسی صورت میں جبکہ میرے سامنے قرآن مجید موجود ہے، حدیث پاک موجود ہے، اسوہ رسول موجود ہے، اور اگر کسی نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرنے کی کوشش کی تو خدا کی قسم ابو بکر تنہا اس کے ساتھ جہاد کرے گا، قتال کرے گا، اور لڑائی کر کر اس کو منوائے گا کہ قرآن کا حکم نافذ ہوگا۔ خانقاہ رحمانی سے ہر زمانے میں یہ تحریک چلائی گئی، جب بھی زمانہ نازک تھا، جب بھی زمانہ پرفتن رہا، ہر زمانے میں یہ تحریک چلائی گئی کہ مسلمانوں قرآن پاک پہ لبیک کہو، حدیث پہ لبیک کہو، اور ایک جٹ ہو کر شریعت کے تحفظ کی بات کرو۔ ہم مٹ سکتے ہیں، شریعت میں تبدیلی نہیں آنے دیں گے۔ حضرت منگیری کا زمانہ، تاریخی زمانہ، پورے ملک کے لوگوں نے آ کر لوہا مانا ان کا، اور ہر طرح کی تدبیر سے دین کا تحفظ ہوا۔ حضرت امیر شریعت رابع رحمت اللہ علیہ کو یاد کیجئے، نسبندی کے زمانے کو یاد کیجئے، اس مرد مجاہد نے ہندوستان کے اندر تنے تنہا کھڑا ہو کر یہ ثابت کیا کہ مومنین کا معاملہ میرے ہاتھ میں ہے، میں امیر ہوں تو اللہ کے دربار میں اسی حال میں حاضر رہوں گا۔ کلمۃ الحق عند سلطان جائر، کہ ظالم جابر بادشاہ کے سامنے حق یہ ہے کہ حق بات کہہ دی جائے۔ آج بھی مفکر اسلام امیر شریعت حضرت مولانا محمد ولی رحمانی صاحب دامت برکاتہم نے جبکہ 3 طلاق کے معاملے کو سامنے لایا گیا،
यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिया शरीयत के अंदर मुदाखलत की राह खोली गई तो उन्होंने पूरे जुरात ईमानी के साथ दिल्ली में बैठकर ऐसा बिगुल बजाया कि पूरे मुल्क के अंदर ये आवाज तहरीक की शक्ल इख्तियार कर गई और मुसलमानों ने महसूस किया कि हमारे ऊपर जो हमारे अमीर है अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें अजमत से नवाजा है, जुरात से नवाजा है, अजीमत से नवाजा है और खानका रहमानी की वो तहजीब, वो तारीख फिर से जिंदा हो गई और लोग लब्बैक करते हुए आगे बढ़ गए। लेकिन मेरे भाई अमीर की इताअत, वली की इताअत, उलमाए किराम की इताअत जहां हमारी जिम्मेदारी है वहां हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि हम दीन को पहचाने, शरीयत को जाने, कुरान की तालीम हासिल करें। कुरान और हदीस की तालीम को अगर हमने कमजोर महसूस किया तो गैर उसका फायदा उठाएंगे। अगर हमने अपने अमाल को सजाया, अगर हमने अपने जिंदगी के अंदर उसे नेकी की तरह टाका तो यकीनन कामयाबी हमारी होगी, यकीनन हमारी शनाख्त बनेगी और हम मुल्क के अंदर पहचाने जाएंगे। हमें यकीन है कि आज का ये इजलास हमें एक बड़ा पैगाम देगा, एक रुख देगा कि हम शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त खानकाए रहमानी और अमीर शरीयत मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद वली साहब रहमानी दामत बरकातुहुम की आवाज़ पे लब्बैक कहते रहेंगे और मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर तहरीक में जिंदगी के साथ, ताबंदगी के साथ, जमाओं के साथ, जज्बात से दूर होकर लगे रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। अल्लाह हमें कामयाबी अता फरमाएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह। इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना, जहाँ से हम तमाम लोगों को दीन और शरीयत में कहा